پھر قرآن ہمارے سامنے اس کی تشریح کر رہا ہے، اَيُحِبُّ أَحَدُكُمْ أَن يَأْكُلَ لَحْمَ أَخِيهِ مَيْتًا فَكَرِهْتُمُوهُ، کیا تم اس بات کو پسند کرتے ہو کہ تمہارے سامنے وہ بھی تمہارا بھائی اور بھائی بھی مردار اور اس کا گوشت تم کھانا پسند کرو گے؟ ہرگز نہیں، فَكَرِهْتُمُوهُ، تم کبھی بھی اس کو پسند نہیں کر سکتے۔ تو لہٰذا یہ غیبت کرنا ہمارے مردار بھائی کے گوشت کھانے سے بھی بڑا گناہ۔ معاشرے کے اندر کے حالات ہمارے سامنے، وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں لگے ہوئے کہ کون کتنا کما رہا ہے، کون کتنا کھا رہا ہے، کون زندگی کیسے گزار رہا ہے، اس کے پاس کون کون لوگ آتے ہیں، یہ کس سے ملتا ہے، اس کے معاملات کیسے ہیں، اور یہ جو ہے کیسی زندگی گزار رہا ہے، اس کی فکر میں لگے ہوئے ہیں۔ حالانکہ فکر تو یہ ہونی چاہیے تھی کہ اگر کوئی آدمی مجبور ہے، لاچار ہے، ہم اس کو کیسے ہاتھ اٹھائیں، ہاتھ پکڑیں، اور کیسے اس کو جو ہے اس زندگی کے دلدل سے، مظلومیت والی زندگی سے اٹھا کر اس کو اچھائی کی طرف بلانے والے بننا ہمارا کام ہونا چاہیے تھا۔ مگر ہم جو ہے آج صرف اس بات کی ٹوہ میں، لالچ میں، فکر میں پڑے ہوئے ہیں۔ اگر اللہ نے کسی کو مال دیا ہے، کسی کو اللہ نے مال و اسباب سے اللہ نے بہرہور فرما دیا ہے، تو ہم کو جو ہے اس کے اندر سوچنے کی کیا ضرورت ہے؟ اور ایک دوسرے کی چغلی ہمارے اندر آ گئی، ایک دوسرے کی برائی ہمارے اندر آ گئی۔ جب کبھی ہم بیٹھتے ہیں ایک دوسرے سے باتیں کرنے لگتے ہیں، ہم نے اکثر دیکھا ہوٹلوں میں، بازاروں میں، اور جو ہے یہاں تک کہ مسجدوں کے اندر بھی اب یہ عالم ہو گیا۔ مسجد کے تعلق سے فرمایا گیا یہ اللہ کا مبارک گھر ہے، یہ اللہ کا پاک گھر ہے، اس کے اندر مبارک زندگی گزارو، اس کے اندر جو وقت بھی گزارو اللہ کی عبادت کے اندر گزارو۔ مسجد کے اندر میٹنگیں، مسجد کے اندر درس و تدریس ہوتے رہتے ہیں، مسجدوں کے اندر جلسے جلوس ہوتے رہتے ہیں، اور ان جلسے جلوسوں کے اندر بھی، مسجدوں کے اندر بھی ایک دوسرے کے پاؤں کھینچنے کی فکر، اس کے بارے میں، اس کے بارے میں، اس کی غیبت، اس کی چغلی، یہ آج ہمارا مشغلہ بن گیا ہے۔ بھلا اب آپ بتلائیے ایسی کون سی جگہ رہ گئی کہ جہاں پر ہم جو ہے اپنے نفس کی اصلاح کر سکیں؟ ہر جگہ کو ہم نے جو ہے اپنا جو ہے دیوان خانہ بنا لیا، ہر جگہ کو ہم جو ہے اپنی جس طرح سے چاہے باتیں کرنے کا ذریعہ بنا لیا۔ تو فرمایا گیا وَلَا تَجَسَّسُوا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت رہو، ایک دوسرے کی فکر کرو۔ کس حال میں؟ اس حالت میں کرو کہ میرا بھائی کھایا ہے یا نہیں کھایا، میرا بھائی زندگی گزار رہا ہے تو کیسی زندگی گزار رہا ہے، میرا بھائی اگر پریشان ہے تو میں اس کی پریشانی کیسے دور کروں، یہ فکر میں رہنا چاہیے۔ لیکن آج ہماری فکریں، سامنے والے کے پاس اگر گاڑی آ گئی، نئی گاڑی، تو اس کی فکر میں لگا ہوا رہتا ہے کہ میں معلوم کروں گا کہ اس کے پاس کیسے آئی نئی گاڑی۔ اگر کوئی گھر بنایا، بنگلہ بنایا، اب اس کی فکر میں لگے ہوئے رہتے ہیں کہ آخر یہ کیسا بنایا ہوگا، شاید جو ہے حرام مال کمایا ہوگا۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، وہ اگر حرام کمایا ہے تو بھی اسی کو حساب دینا ہے، اور وہ اگر حلال کمایا ہے اس کی قبر کا جواب اسی کو دینا ہے۔ آپ اپنی آخرت کیوں برباد کر رہے ہیں؟ ہم اپنی آخرت برباد کیوں کر رہے ہیں؟ ہم سامنے والے کی فکر چھوڑ دیں، ہم اپنے قبر کی فکر کریں، اپنی آخرت کی فکر کریں، اپنی جو ہے دنیا کی زندگی اللہ اور اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے پہ چل رہی ہے یا نہیں چل رہی ہے، اس کے اوپر ہم جو ہے فکر کریں۔ اور معاشرے کے اندر ایک طبقہ ایسا آ گیا جو خوش آمدی کرنے والا اور جو ہے دل جوئی کرنے والا اور سامنے والے کو خوش کرنے والا، اس وقت ہمارے پاس معاشرے کے اندر ایسے لوگ بھی بہت زیادہ دیکھنے کو مل رہے ہیں، جس کو ہم اپنی حیدرآبادی زبان میں چاپلوسی کا کہتے ہیں۔ اگر کوئی بڑا آدمی دکھ گیا
اس کے نیچے والے، اس کے آمنے سامنے والے فوراً اس کی چاپلوسی کرنا شروع کر دیتے ہیں۔ کیا کرنا چاہ رہے ہیں چاپلوسی سے؟ کیا حاصل کرنا چاہ رہے ہیں؟ اگر حدیث کے الفاظ سنیں گے تو ہم کو چلو بھر پانی میں ڈوب مرنے کا جو ہے ہمارا معاملہ ہو جائے۔ بخاری شریف کی حدیث کے اندر حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ تمہیں معلوم نہیں ہے کہ جو لوگ تمہارے سامنے آ کے تمہاری خوشامدی کرتے ہیں، اور ایک مرتبہ کا واقعہ ایسا ہوا، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیٹھے ہوئے تشریف فرما ہے، اور فلاں آدمی آیا اور آ کر جو ہے کسی کی خوب تعریفیں، خوب جو ہے تعریف کے پل باندھنا شروع کر دیا، خوشامدی کرنے لگا، چاپلوسی کرنے لگا۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابی کو فرمایا رضی اللہ تعالیٰ عنہ کہ دیکھو اس نے جو چاپلوسی تمہارے سامنے کی ہے گویا کہ وہ تمہاری گردن اڑانے کے برابر، تمہاری جو ہے زندگی تباہ و برباد کرنے کے برابر۔ اور ایک مرتبہ حضرت عثمان ابن عفان رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں بات ملتی ہے کہ آپ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے پاس بیٹھے ہوئے ہیں، ایک شخص آیا اور تعریفوں پہ تعریفیں، تعریفوں پہ تعریفیں کرنے شروع کر دیا۔ حضرت قتادہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو معلوم تھا، آپ نے فوراً مٹی اٹھائی اشارے پر اور اس کے منہ میں ڈال دی۔ تو اس نے کہا کہ میں کیا غلط کر رہا تھا، میں کیا غلط بات کر رہا تھا؟ تو فرمایا گیا کیا تم نے اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان نہیں سنا کہ غیر ضروری طور پر تم چاپلوسی کر رہے ہو؟ اس کی وجہ کیا ہے؟ کچھ تھوڑا سا تم کو نفع مل جائے، یا کبھی بھی تمہارا کوئی کام نکلنا ہو تو وہ کرا لو گے، بس اتنا ہی بات ہے۔ لیکن آج کل معاشرے کے اندر یہ بات دیکھنے کو مل رہی ہے کہ کوئی بھی اگر چھوٹا سا ذرا بڑا سا لیڈر، کوئی بڑا آدمی، یہاں تک کہ لیڈروں کا عالم چھوڑیے، ہماری علماء برادری کے اندر بھی یہ حالات پیدا ہو گئے۔ ہمارے معاشرے کے جو آدمی دنیا کے اندر، سوسائٹی کے اندر جو بڑا شمار ہوتا ہے، وہ بھی یہ چاہ رہا ہے، وہ بھی یہ چاہت رکھ رہا ہے کہ میں جس محفل میں جاؤں گا لوگ میری واہ واہ کرنا شروع کر دے، لوگ میرا استقبال کرنا شروع کر دے، لوگ میرے تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیں۔ بھئی یہ دنیا کے اندر تعریفیں لے کے کیا کرو گے؟ دنیا ہم کو بس اسی کے تحت یہی تعریفیں کرتے ہوئے ہماری آخرت تباہ برباد کر دے گی۔ ہم کو ہماری آخرت کی فکر کرنا ہے۔ بعض مرتبہ دیکھنے کو یہ ملتا ہے کہ آدمی کے اندر وہ خوبیاں ہی نہیں رہتی، وہ کمالات نہیں رہتے، لیکن پھر بھی اس کے بارے میں بڑے بڑے القابات لے کے اس کو پکارا جاتا ہے، اس کے سامنے بڑی خوشامدی کی جاتی ہے، اس کے سامنے بڑی چاپلوسی کی جاتی ہے کہ بھائی فلاں یہ ہے، فلاں مجاہد ہے، فلاں ایسا ہے، فلاں ایسا۔ اگر کوئی تجارت والا آدمی ہے تو اس کے لیے جو آدمی بڑا تاجر بزنس مین آتا ہے، اس کے سامنے بڑے اس کے تعریفوں کے پل باندھنا شروع کر دیتا ہے۔ حق گوئی بیان کرنے والے بن جائیں خدا را اللہ کے واسطے، یہ ہماری آخرت تباہ کرنے کا ذریعہ ہو جائے گا۔ ہم جو ہے کسی بھی آدمی کی ہاں عزت ضرور کریں، اس کا مرتبہ و مقام ضرور اپنے اندر بٹھائیں، اس کی عظمت کو لے کے بیٹھیں، لیکن یہ کیا ہے کہ آج دیکھنے کو مل رہا ہے معاشرے کے اندر کہ دینی جلسوں اور جلوسوں کے جو بینرز ہوتے ہیں، جو پمپلیٹس ہوتے ہیں، جو فلائرز ہوتے ہیں، اس کے اندر بھی نام اتنا سا رہتا ہے، القاب اتنے لمبے اتنے چوڑے، فقیہ العصر، مدبر، مجدد، نہ جانے۔ بھئی آدمی کے اندر وہ کوالٹی نہیں ہے، لیکن پھر بھی آپ جو ہے اس کی واہ واہی کرنے پہ لگ گئے۔ دنیا دار اگر آدمی ہے تو اس کے بارے میں کہیں گے کہ یہ بڑا سوشل ورکر ہے، بڑا خدمت خلق کرنے والا ہے، بڑا فراخ دلی والا ہے، بڑا جو ہے دلدار ہے، بڑا جو ہے لوگوں کی فکر کرنے والا ہے، حالانکہ اس کے اندر وہ کوالٹی ہی نہیں ہے۔ تو آپ ایسی چاپلوسی کر کے کیا بتانا چاہ رہے ہیں؟ تو میں عرض کر رہا ہوں کہ وَلَا تَجَسَّسُوا وَلَا يَغْتَبْ بَعْضُكُمْ بَعْضًا، ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت رہا کرو۔ اور اسی کے ساتھ ساتھ یہ بھی فرمایا گیا إِنَّ بَعْضَ الظَّنِّ إِثْمٌ وَلَا تَجَسَّسُوا، دیکھو بہت سے بعض جو ہے آدمی کا ایک مزاج رہتا ہے،
کہ اگر جو ہے کوئی آدمی اچھے انداز میں سامنے سے گزر رہا ہے اچھی گاڑی پہ، تو ذہن کے اندر یہ بات مت لائے کہ شاید یہ حرام کما کر جو ہے چلا رہا ہوگا۔ اگر وہ خدا نخواستہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے حضور میں برگزیدہ بندہ اگر نکل گیا، وہ اگر اللہ کا بندہ تھا، تو آپ نے اللہ کے اس بندے کے اوپر نکتہ چینی کی ہے۔ ہم نے ایسے بندے کے خلاف ہم نے ایسے گناہ والے الفاظ استعمال کیے ہیں، وہ گناہ شاید ہمارے لیے آخرت تباہ کرنے کا ذریعہ نہ بن جائے۔ دنیا کے اندر اللہ نے جس کو مال دیا ہے دے دیا ہے، وہ اس کا کرم ہے۔ اگر کسی کو اللہ نے آزمائش میں رکھا ہے تو یہ اس کا کام ہے۔ آج حالات یہ دیکھنے کو مل رہے ہیں کہ ہمارے دلوں کے اندر ایک ایسی کٹھن اور ایک ایسی جو ہے تڑپ تکلیف ہمارے دلوں میں آ گئی کہ سامنے والے کو اچھا دیکھنا ہی نہیں چاہتے، اور خاص طور پر ہمارے بہت سے لوگوں کے اندر، وہ مرد ہو یا عورتیں ہو، حسد کی بیماری بہت ہو گئی، جلنے کی بیماری۔ سامنے والے کو اگر دیکھیں اللہ کا شکر ادا کریں، اگر ہم سے بڑا آدمی ہے تو ہم جو ہے اپنے نیچے والے کو دیکھ لیں۔ حدیث پاک کے اندر بات آتی ہے، اس کے مفہوم میں افہام و تفہیم میں فرمایا گیا کہ آدمی اگر ترقی کرنا چاہ رہا ہے یا کوئی چیز دیکھ کر اپنا محاسبہ کرنا چاہ رہا ہے تو وہ کم سے کم اپنے دیندار لوگوں کو دیکھ کر جلے اور سوچے کہ کاش میں بھی ایسا دیندار بن جاؤں، اور اللہ سے مانگے کہ یا اللہ یہ تیرا یہ جو بندہ ہے بڑی محنتیں کرتا ہے، بڑے دین کی خدمت کرتا ہے، تو مجھے بھی ایسا دیندار بنا دے۔ اللہ سے ایسا مانگنا چاہیے۔ ہمارا مسلمان آج اگر کسی کے پاس دولت شہرت آ گئی تو فوراً جلنا شروع کر دیتا ہے، لوگوں سے کہنا شروع کر دیتا ہے کہ دیکھو یہ فلاں فلاں ہے، یہ کیا تھا، اس کو حقیر بنا دیتے ہیں، اس کو کم ظرف بنا دیتے ہیں، اس کو اپنے نظروں سے گرا دیتے ہیں، اور اس کو اس کے سامنے یہ کہہ دیتے ہیں، لوگوں کے سامنے کہتے ہیں یہ تو کل جو ہے سائیکل پہ ہمارے سامنے چپراسی تھا، پھرنے والا تھا، آج شاید کوئی جیک پاٹ لگ گیا ہوگا جس کی وجہ سے یہ جا رہا ہے۔ یہ دل کے اندر حسد پیدا ہونے کی وجہ سے یہ باتیں زبان سے ہمارے الفاظ نکلتے ہیں۔ اگر ہمارا دل اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف ہمیشہ رجوع رہتا ہے، ہاتھ پیر اللہ نے ہم کو صحیح سلامت عطا فرمائے ہیں، اگر کوئی معذور دکھ جائے فوراً اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھا لو، اللہ سے مانگو، یا اللہ تیرا بڑا کرم ہے، رحم ہے کہ تو نے ہمارے جسم کے سارے اعضاء کو اچھا رکھا ہے۔ اگر ہمارے انگلیاں چلی جاتی، ہمارے ہاتھ چلے جاتے، ہمارا پیر اگر ٹوٹا ہوا رہتا، ہماری آنکھ اگر جو ہے نابینا رہتی، ہمارے کان سننے سے عاجز آ جاتے، ہماری زبان میں لکنت رہتی، ہماری سونگنے کی طاقت ختم ہو جاتی، ہماری دیکھنے کی طاقت ختم ہو جاتی، تو دنیا میں ہمارا بھی نام اچھوں میں سے نکل کے معذور لوگوں میں آ جاتا۔ اور آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ معذورین کی ایک جماعت الگ رکھ دی گئی ہے حکومت کی طرف سے بھی۔ ان کو کیا نام دیا گیا؟ ان کو فزیکلی ہینڈی کیپ بول کے نام رکھ دیا گیا۔ وہ جہاں کہیں بھی جو ہے اگر کوئی پیر سے معذور ہے، اگر وہ بس میں جاتے ہیں، سواری کرنا چاہتے ہیں، ان کے لیے ریزروڈ جو ہے سیٹ رکھ دی جاتی۔ لیکن اللہ کا بڑا کرم ہے، ہم ہٹے کٹے ہیں، ہمارے جسم کے اندر جان ہے، ہمارے بازوؤں کے اندر جان ہے، ہمارے کندھوں میں اٹھانے کی جو ہے ہمارے کندھوں میں محنت مزدوری کرنے کی طاقت اور صلاحیت ہے، تو ہم ایسی صلاحیتوں کو ایسے برے گناہ کے اعمال کے اندر کیوں لگا رہے ہیں؟ ہم حسد کی بیماری اپنے دلوں کے اندر کیوں پیدا کر رہے ہیں؟ اللہ والوں سے جب پوچھا گیا کہ حسد کیا ہوتا ہے، حسد کے کیا معنی ہیں، تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، کان کھول کے ہم کو یہ باتوں کو بٹھانا چاہیے کہ حسد کی بیماری اور حسد کے معنی یہ بتلائے گئے ہیں کہ جس بندے کو اللہ تبارک و تعالیٰ نے اپنی مرضی کے مطابق مال و دولت سے اگر نوازا ہو، دنیاوی ہنر اس کو دیا ہو، مال استطاعت والا اس کو بنایا ہو، تو سامنے والا بندہ
اگر اس کے اوپر انگلی اٹھاتے ہوئے حسد کرتا ہے، دل میں حسد کی بیماری پیدا کرتا ہے، تو میرے محترم بزرگوں، اللہ تبارک و تعالیٰ کی تقسیم سے ہم ناخوش ہونے والے بن گئے ہیں۔ ہم اللہ کی تقسیم پر انگلی اٹھا رہے ہیں، اور یہ اللہ کو بتلانا چاہ رہے ہیں کہ یا اللہ تو نے کیسے آدمی کو کیسی صلاحیت دے دی ہے، نعوذ باللہ ثم نعوذ باللہ۔ آج حسد ہمارے دلوں کے اندر آئے۔ کوئی بچہ اگر اچھا بزنس مین بن گیا، آپ اس کو دعا دیجئے، اس کے حق میں اگر وہ آپ سے آ کے مل رہا ہے، آپ اس کو کمتر مت سمجھیے۔ ہاں بھلے ہی وہ آپ سے جو اس کا فیوچر جو ہے وہ پہلے کیسا تھا آپ کو معلوم ہے، تو وہ آپ کے دل کے اندر رکھ لیجئے۔ لوگوں کے سامنے مت بتائیے کہ یہ کیا تھا، اس کے گھر والے کیا تھے، یہ تو ٹوٹے پھوٹے گھر پہ، ٹوٹی پھوٹی سائیکل پہ پیدل ہمارے پاس آتا تھا، ہمارے پاس نوکری کرتا تھا، ہمارے پاس یہ کرتا تھا، وہ کرتا تھا۔ آپ سامنے والے کو جو ہے گرا دیتے ہیں اپنی نظروں سے۔ اللہ جب کسی کو اٹھانے آ جاتا ہے تو پوری دنیا مل کے اس کو گرا نہیں سکتی، اور جب اللہ کسی کو گرانا چاہتا ہے پوری دنیا مل کے اس کو اٹھا نہیں سکتی۔ وَتُعِزُّ مَن تَشَاءُ وَتُذِلُّ مَن تَشَاءُ بِيَدِكَ الْخَيْرُ۔ عزتیں دینے والا تو اللہ ہے، اور ذلتوں میں گرانے والا بھی اللہ ہے، کیونکہ خیر کی ساری چیزیں، خیر کی ساری کنجیاں ہمارے رب کے ہاتھوں میں۔ وَلَا تَجَسَّسُوا، غیر ضروری طور پہ اپنے دلوں کے اندر، اپنے ذہنوں کے اندر یہ باتوں کو، یہ خرافات کو، یہ چیزوں کو مت ڈالیے، تاکہ ہم ڈسٹرب ہو جائیں، ہمارا ذہن ڈسٹرب نہ ہو جائے، اور اس کی وجہ سے ہم جو ہے بیماری کے عالم میں مبتلا ہو جائیں گے۔ جو کچھ ہمارے رب نے ہم کو عطا کیا ہے، یہ ہم کو پوری دنیا سے زیادہ اللہ نے ہم کو عطا فرمایا۔ آپ کو معلوم ہونا چاہیے کہ دنیا کی سب سے بڑی دولت کیا ہے؟ سب سے بڑی دولت یہ اللہ نے ہم کو عطا فرمائی ہے کہ ہم کو کلمہ طیبہ لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، یہ دولت سے اللہ نے ہم کو سرفراز فرمایا ہے۔ یہ دنیاوی مال و دولت تو یہ دنیا کے اندر کام آنے والی چیزیں، اس کو یہیں تک کے رکھیں، اس کو دنیا کے حد تک رکھیں، اس کو جو ہے اپنے ذہنوں کے اندر اس کو استعمال کرنے کے لیے اس کو استعمال کریں۔ یہ دنیا یہاں سے نکل کر اگر یہاں بیٹھ جائے گی تو یہاں سے پھر عبادتوں کے اندر خرابیاں پیدا ہو جائیں۔ کیوں قرآن کہہ رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، کہ تم ایک دوسرے کی ٹوہ میں مت لگو، ایک دوسرے کی فکر میں مت لگو کہ کیا کھا رہا ہے، کیا پہن رہا ہے، کیا زندگی گزار رہا ہے۔ اپنے بارے میں سوچو کہ میں کیا کھا رہا ہوں، کیا میں کھا رہا ہوں حلال یا میں کھا رہا ہوں حرام، یہ اپنی فکر میں لگ جاؤ۔ سامنے والا وہ اپنی قبر کا حساب دینے والا ہے، سامنے والا وہ اپنی آخرت کا حساب دینے والا ہے، ہم سے اس کے بارے میں کبھی بھی نہیں پوچھا جائے گا، ہم کو صرف اور صرف ہماری ذات کے بارے میں پوچھا جائے گا۔ اور اللہ تبارک و تعالیٰ کیا کیا سوالات فرمائیں گے؟ سوالات یہ فرمائیں گے میرے بندے میں نے تجھے جوانی دی، تو نے اس جوانی کو کہاں گزاری؟ اب ہم اللہ کے سامنے کیا کیا جو ہے اللہ کے سامنے کہیں گے، یا اللہ تو نے جوانی دی، ہم نے جو ہے راتوں بھر جاگنے میں گزار دیے، اور صبح جو ہے 12 1 بجے ہم اٹھ گئے، فجر ہم سے چھوٹتی گئی، عشاء ہماری جو ہے محفلوں میں گزر گئی، ظہر ہماری سونے میں چلی گئی، اور عصر مغرب ہمارے اٹھنے میں، ہمارے کام کاج میں، مصروفیتوں میں چلے گئی۔ اللہ کے سامنے کیا جواب دیں گے؟ یہ جو بھری جوانی جس کے بارے میں فرمایا گیا کہ اللہ تبارک و تعالی بوڑھوں کے سجدوں سے اتنا خوش نہیں ہوتا جتنا کہ جوانوں کے سجدے سے اللہ خوش ہوتا ہے۔ وہ اس لیے کہ جوان آدمی، جو جوان اللہ کا بندہ ہوتا ہے، وہ بھری جوانی کے اندر اللہ کو راضی کرنے کے لیے اللہ کی زمین پہ سجدہ ریز ہوتا ہے۔ اللہ فرشتوں کے سامنے فخر فرماتا ہے، اے فرشتوں دیکھو اس نے بھری جوانی کے اندر میرے سامنے سجدہ کیا، اگر یہ چاہتا تو دنیا کی عیش و عشرتوں میں مصروف ہو جاتا، لیکن میری محبت اس کے اوپر غالب آ گئی، اس نے میرے لیے مجھے راضی کرنے کے لیے سجدہ ریز ہوا کرتا تھا۔ فرشتوں تم گواہ رہنا، میں نے اس بندے کی ساری عبادتیں قبول فرمائی۔
یہ اللہ تبارک و تعالی جوانوں پر فخر فرما رہا ہے۔ بوڑھے ایسا نہ ہو کہ آپ غمگین نہ ہو، بلکہ آپ نے تو پوری زندگی اللہ کو راضی کرنے کے لیے گزار دی ہے۔ آپ کا سجدہ تو اللہ کو بڑا مبارک ہے۔ آپ کے اوپر بھی اللہ فخر فرمائے گا کہ زندگی کے سارے نشیب و فراز میں اس نے زندگی گزاری، اپنے بچوں کے لیے، اپنے بیوی کے لیے، معاشرے کے لیے، بہنوں کے لیے، بھائیوں کے لیے اس نے ساری زندگی لگائی۔ اب زندگی کے آخری پل بھی وہ میرے گھر میں آ گیا اور میرے سامنے سجدہ ریز ہو گیا۔ اللہ اس کے لیے بھی اور بزرگوں کے لیے بھی اللہ نے خوشخبریوں کے وعدے فرمائے۔ لیکن میرے محترم بزرگوں، دوستوں، ایک بات ذہن نشین کر لیں، یہ جو اللہ نے ہمارے جسم کے اندر طاقت قوت جو عطا فرمائی ہے، اس طاقت اور قوت کو غنیمت جانتے ہوئے سجدہ کرتے رہے کرتے رہے کرتے رہے، کہیں ایسا نہ ہو کہ بیماری کی وجہ سے اللہ سجدوں کی دولت ہم سے چھین لے۔ بہت سے ایسے لوگ ہیں، کسی کو گھٹنے میں درد، کسی کو کمر میں درد، کسی کو کسی نہ کسی طریقے سے عذر ہے، شریعت نے بھی ان کو عذر کے اندر بیٹھنے کی اجازت دی ہے، لیکن ان کے دل کے اندر بھی یہ تڑپ رہتی ہوگی نا کہ کاش وہ بھی بیٹھیں گے تو اللہ کے سامنے سجدہ ریز ہوں گے، پیشانی ٹکائیں گے، ناک کو رگڑیں گے اور ہاتھ کو زمین پہ لگائیں گے اور پھر اللہ کا قرب حاصل کریں گے۔ یہ تڑپ تو ان کے دل کے اندر بھی رہتی ہوگی نا، لیکن شریعت اور ان کی جو ہے بیماری بیچ میں آ گئی، ورنہ وہ بھی جو ہے زمین پہ سجدہ کرنے والے بنتے تھے۔ تو جن لوگوں کو اللہ نے یہ توفیق بخشی ہے، جن لوگوں کے جسم کو اللہ نے مضبوط بنایا ہے، طاقت اور قوت عطا فرمائی ہے، تو ایسے بندوں سے اللہ تبارک و تعالیٰ کے بارے میں فرمایا گیا کہ آپ ابھی بھی جو ہے زمین پر سجدہ ریز ہونا اپنے لیے سب سے بڑا محبوب العمل بنا لیں۔ اور معلوم ہونا چاہیے کہ یہ جو جس جگہ پہ ہم سجدہ کرتے ہیں، یہ ہمارا سجدہ اس زمین کے فرش کے اوپر ہم سجدہ کر رہے ہیں اور ہمارا یہ سجدہ عرش پر قبول ہو رہا ہے۔ سمجھنے کی ضرورت ہے۔ اب سجدے زیادہ کرنا اس کا مطلب کیا ہے؟ اس کا مطلب یہ ہے کہ بار بار اللہ کی بارگاہ میں آتے جائیں، بار بار اللہ کے گھروں کو آباد کریں، گھروں کے اندر بھی نوافل اور تہجد کا اہتمام کریں، گھروں کے اندر بھی اپنے گھروں کو قبرستان مت بنائیں، گھروں کے اندر بھی اپنے اپنے بچوں کو لے کر بیوی کے ساتھ، بچوں کے ساتھ مصلی بچھا کر گھروں کے اندر بھی نوافل پڑھنے کا اہتمام کریں، بچوں کو بتائیں، بچیوں کو سمجھائیں، گھر کی خواتین کو نماز کا پابند بنانا شروع کر دیں کہ ہم اللہ کے گھر میں آ کے سجدہ کر رہے ہیں، کیا ہماری گھر کی خواتین گھروں کے اندر سجدہ کرنے والی بن رہی ہے یا نہیں بن رہی؟ کیا ہمارے بچے اللہ کے سامنے جھکنے والے بن رہے ہیں یا نہیں بن رہے؟ آپ دیکھ لیجئے، اللہ کا وعدہ ہے کہ جو اللہ کے سامنے جھکے گا، اللہ پوری دنیا کو اس کے سامنے جھکا دے گا، اور جو پوری دنیا کے سامنے جو ہے در بدر ٹھوکر کھاتا پھرتا رہے گا، وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کی طرف سے توفیق نہیں ملے گی، وہ سجدہ کرنے والا نہیں رہے۔ اپنے آپ کو رب کے سامنے جھکنے والا بناؤ، پھر دیکھو کہ ہمارا رب پوری دنیا کو ہمارے سامنے جھکا دے گا۔ تو ان آیتوں کے ذریعے سے سمجھایا جا رہا ہے وَلَا تَجَسَّسُوا، اپنے دماغوں کے اندر غیر ضروری فطورات پیدا مت کرو، سامنے والا کیسا عمل کر رہا ہے یہ مت دیکھو، ہم کیسے زندگی گزار رہے ہیں، کیا ہم اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے سنت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے، اس کی فکر ہم کو کرنی چاہیے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کس طرح کپڑے پہنے تھے، کیا ہم اسی طرح لباس زیب تن کر رہے ہیں، اس کی فکر کریں۔ ہمارے نبی علیہ السلام کس طرح اپنے زلف رکھا کرتے تھے، وہ کیا اس طریقے سے بال ہم رکھ رہے ہیں یا نہیں رکھ رہے، اس کی فکر کریں۔ ہمارے نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کس طرح کھانا جو ہے تناول فرماتے تھے،
کیا ہم اسی طرح کھانا کھا رہے ہیں؟ اس کی فکر کریں۔ ہمارے نبی، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم پانی بھی اگر پیتے تو کیسی آپ کی سنت مبارکہ تھی؟ کیا ہم اسی طرح سنت کے مطابق پانی پی رہے ہیں یا نہیں پی رہے؟ اس کی فکر ہم کریں۔ کیا ہمارے بچے گھروں میں جو زندگی گزار رہے ہیں، کیا وہ سنت کے مطابق، شریعت کے مطابق زندگی گزار رہے ہیں یا نہیں گزار رہے؟ اس کی فکر کریں، دوسروں کی فکر چھوڑ دیں۔ یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا۔ قرآن کیا کہہ رہا ہے؟ قرآن کا انداز ہی بڑا نرالا ہے۔ قرآن کے اندر فرما دیا گیا، اے ایمان والو، اللہ تبارک و تعالی سارے ایمان والوں سے مخاطب ہے، اے وہ لوگوں جو ایمان لائے ہو، بچو۔ کس سے بچنے کا حکم دیا جا رہا؟ قوا انفسکم، اپنے آپ کو بچاؤ، وَأَهْلِيكُمْ نَارًا، اور اپنے گھر والوں کو بچاؤ۔ کس چیز سے بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے؟ اس چیز سے بچانے کا حکم دیا جا رہا ہے جس کا نام جہنم کی آگ ہے۔ اور جہنم کی آگ کیسی ہے؟ 70,000 فرشتے میدان محشر میں اس آگ کو کنٹرول کرنے کی کوشش کرتے رہیں گے۔ وہ آگ پھر بھی بھڑکتے ہوئے، لرزتے ہوئے ان کے ہاتھوں سے چھوٹنے کی کوشش کرے گی۔ پوچھا گیا، یہ آگ کیوں اپنے آپ کو چھڑانے کی کوشش کر رہی ہے؟ تو حدیث پاک کے اندر بات آتی ہے کہ جیسے ہی وہ گناہگاروں کی طرف دیکھتی ہے، اللہ کی طرف سے حکم آ جائے، میں فوراً جا کے ان کو اپنے قبضوں میں لے لوں۔ یہ جہنم کی آگ کا منظر اس وقت ہوا رہتا ہے۔ تو ایسی آگ سے بچانے کا حکم ان آیتوں کے اندر دیا جا رہا ہے۔ اپنے آپ کو بچاؤ، اپنے اہل و عیال کو بچاؤ۔ کس چیز سے بچاؤ؟ جہنم کی آگ سے بچاؤ۔ کیوں؟ اس لیے کہ آج ہماری بچیاں بے پردہ پھر رہی ہے، جس کی وجہ سے شاید وہ جہنم کا ایندھن نہ بن جائے۔ ہماری گھر کی خواتین کیا پردے دار ہے یا نہیں ہے؟ اس کی فکر کل اس کا سوال ہم سے پوچھا جائے گا۔ ہماری گھر کی بچیاں اور خواتین، ہماری گھر کی بیویاں جو ہمارے گھروں کے اندر ہیں، کیا وہ نماز کی پابند ہے یا نہیں ہے؟ اس کے بارے میں ہم سے کل سوال ہوگا۔ تو کیا ہم اس کے اوپر اس سوال کے جواب دینے پر کیا وہاں پر اللہ کی بارگاہ میں ٹھہر پائیں گے؟ یہ ایک سوالیہ نشان ہے۔ تو قرآن کہہ رہا ہے، یا ایھا الذین آمنوا قوا انفسکم واہلیکم نارا وقودھا الناس والحجارہ۔ آگ جب ہم جلاتے ہیں، ہم دیکھتے ہیں کہ کہیں آگ لگانا ہو، کوئی چولہا جلانا ہو، تو پہلے آگ تھوڑی تھوڑی لگنا شروع ہو جاتی ہے۔ پھر جو لکڑیاں ہم اس کے اندر ڈالتے ہیں، وہ لکڑیاں آگ جلتے جلتے اس کو ختم کر دیتی ہیں۔ اگر اس آگ کے اندر اور لکڑیاں اگر ہم نہیں ڈالیں گے تو وہ آگ پھر جلتے 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 پھر اس کی تپش بھی کم ہو جائے گی، اس کی حرارت بھی کم ہو جائے گی، پھر وہ بجھتے بجھتے راکھ بن کے ختم ہو جائے گی۔ یہ ہماری دنیا کا آگ ہے، آگ کا منظر ہے۔ تو اللہ تبارک و تعالی مثال کے طور پر یہ فرما رہا ہے کہ جہنم کی آگ سے اپنے آپ کو بھی بچانا ہے اور اپنے اہل و عیال کو بھی بچانا ہے۔ اس لیے بچانا ہے کہ وقودھا الناس والحجارہ، کہ اللہ تبارک و تعالی اس آگ کا ایندھن کوئی لکڑی یا کوئی دوسری چیزوں کو، اشیاء کا استعمال نہیں کرے گا، بلکہ اللہ تبارک و تعالی جہنم کی آگ کو اور بھڑکانے کے لیے انسانوں کو اس کے اندر ڈالے گا۔ پتھروں کو اس کے اندر ڈال دیا جائے تو گویا ہم ایندھن بن رہے ہیں۔ اگر اپنے گھر کی فکر نہیں کریں گے، ہمارے بچوں کو کل اپنے آنکھوں کے سامنے جلتا ہوا جہنم کی آگ میں جاتا ہوا دیکھیں۔ بہرکیف میرے محترم بزرگوں، دوستو، ابھی بھی کوئی وقت نہیں گزرا ہے، ابھی بھی ہمارے جسم کے اندر سانس چل رہی ہے، ابھی بھی توبہ کے دروازے کھلے ہوئے ہیں۔ اللہ کے سامنے گڑ گڑائیں، معافی کا طلبگار بن جائیں، اللہ کے سامنے روئیں، اپنے آنکھوں سے آنسو بہائیں، اور کل یہی جہنم کی آگ کو اگر کوئی چیز بجھانے والی ہوگی تو وہ ہمارے دونوں آنکھوں سے نکلنے والے آنسو ہوں گے۔ میرے محترم بزرگوں، دوستو، ان آنسوؤں کو آپ کمتر نہ سمجھیں۔ چونکہ وقت کافی ہو گیا، ایک چھوٹا سا واقعہ رکھتے ہوئے اپنی بات کو ختم کروں گا۔ شاہ عبدالعزیز محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ کے دور کی بات ہے کہ ایک شخص تھا،
کہیں جا رہا تھا، مسافر تھا، جاتے جاتے اس کو راستے میں ایک شخص ملا جو تڑپتے تڑپتے اس کی جان نکل گئی۔ اب وہ کیسا مرا، کس حالت میں مرا معلوم نہیں تھا، بہت دیر انتظار کیا لیکن پھر بھی اس کا کوئی آگے پیچھے نہیں آیا۔ تو اس نے دیکھا کہ بھئی اللہ کا بندہ ہے، چلو اس کو نہلائیں گے، دھلائیں گے، اس کا کفن کا انتظام کریں گے۔ اس نے خیرخواہی اس کے دل کے اندر جاگی اور گویا اس نے وہ سارے انتظامات کر دیے اور لوگوں کے اندر اعلان کر دیا کہ بھئی اللہ کا کوئی ایک بندہ ہے، میں نے جو ہے اس کو غسل دے دیا ہے، میں نے اس کو جو ہے کفن کا انتظام کر دیا، آئیے سب مل کے اس کی نماز جنازہ پڑھیں گے اور اس کو دفن کر دیں گے۔ بہر کے آس پاس کے تھوڑے سے لوگ جمع ہو گئے، اس کی مدد کے لیے آ گئے اور پھر اس کو جو ہے لے گئے، نماز جنازہ پڑھے، پھر اس کو قبرستان لائے، پھر اس کی تدفین ہو گئی، پھر وہاں سے لوگ پورے چلے گئے۔ اب وہ مسافر کچھ دیر دور علاقے میں چلا گیا تو اس وقت کے جو لوگ کپڑے پہنا کرتے تھے وہ جو ہے تھوڑے سے جبے ہوتے تھے، لمبے ہوتے تھے، ایک جو ہے اوپر سے ایک چادر کی طرح ہوتی تھی، کوئی چیز ان کے پاس اس دور کے جیسا کوئی جیب نہیں ہوتا تھا، وہ لوگ ایک پٹا باندھتے تھے، اس میں اپنی ضروری چیزیں اس میں رکھ لیتے تھے۔ تو گویا پیسوں کی تھیلی بھی یہیں تھی۔ اس کے ذہن میں ایک بات آئی، کچھ خرید و فروخت کے لیے جب گیا تو جب وہ اپنے پٹے میں ہاتھ ڈالا تو پیسوں کی تھیلی نہیں ملی۔ بہت زیادہ ڈھونڈنے پر اس کے ذہن میں بات آئی کہ شاید ہو سکتا کہ میری یہ تھیلی قبر کے اندر اس کو جب مٹی دے رہا تھا شاید وہاں گری ہوگی۔ اب اس کے پاس دوسرا کوئی راستہ بھی نہیں ہے، بڑی دور سے مسافر آیا ہے، بڑی دور سے مسافت جو ہے طے کیا ہے۔ بہرکیف گیا، جا کر جو ہے مٹی ہٹایا اور جو ہے جیسے ہی وہ تھیلی کو ہاتھ ڈال کے لینے لگا، اچانک ایک آگ اس کو جو ہے اس کے ہاتھ کو جلا دی۔ اب میرے محترم بزرگوں دوستو، جیسے ہی یہ منظر اس نے دیکھا وہ پیسہ چھوڑ دیا، مٹی جیسی کی ایسی رکھ دی، بھاگنا شروع کر دیا، کئی دور علاقے تک چلا گیا، پھر اپنے مقام پہ پہنچ گیا، لیکن اس کے ہاتھ کے اندر جو جلن تھی، جو تپش تھی آگ کی، وہ بند نہیں ہو رہی تھی، بڑی سخت وجہ سے اس کو تکلیف ہو رہی تھی۔ الغرض الگ الگ طبیبوں کے پاس گیا، ڈاکٹروں کے پاس گیا، اسپیشلسٹ لوگوں کے پاس گیا، سب کے پاس گیا اپنا علاج کرانے کے لیے، یہاں تک کہ وہ بھی جو ہے مسافر تو تھا لیکن اپنے علاقے کا بڑا مالدار تھا، بڑے بڑے طبیبوں کو، بڑے بڑے ڈاکٹروں کو دکھانا شروع کر دیا۔ سب لوگ اپنی اپنی طرف سے تجاویز، اپنی اپنی دوائیں دے دیے، سب کچھ ہو گیا، لیکن میرے محترم بزرگوں دوستو، اس کا ہاتھ اور اس کی جلن کبھی بھی ختم نہیں ہوئی، رات بھر سوتا نہیں تھا، دن بھر بے کیفی کے عالم میں مبتلا تھا۔ تو الغرض ڈھونڈتے 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 وہ جو ہے کسی طبیبوں کے بعد کسی اللہ والوں کے پاس پہنچا، پھر اللہ والوں کے پاس پہنچا، یہاں تک کہ کسی اللہ والے نے اس کو کہا کہ دیکھو شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ ایک اللہ کی بڑی شخصیت ہے، آپ ان کے پاس چلے جائیں اور جانے کے بعد شاید ہو سکتا آپ کا وہ کوئی علاج بتا دے۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، جب ان کے پاس پہنچا، پہنچنے کے بعد اپنی ساری رودات رکھی، میں ایسا تھا، فلاں ملا، میں نے اس کو غسل دیا، میں نے اس کے ساتھ یہ سارے معاملے کیے، جب مجھے یاد آیا تو میں نے قبر کھودا، پھر قبر کے اندر ایک آگ میرے ہاتھ کو جلا دی، جس کی وجہ سے یہ آگ کی جلن مجھے آج تک کم نہیں ہو رہی، خدارا آپ تو بھی اللہ کے حق میں دعا فرمائیے۔ تو شاہ محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں کہ تمہیں کیا معلوم ہے یہ آگ، کیا تم دنیا کی آگ کی طرح اس کو سمجھ رہے ہو؟ یہ دنیا کی آگ کی طرح نہیں ہے، اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے کہ اس جہنم کی آگ کو اگر کوئی دور کر سکتا ہے، بجھا سکتا ہے، تو حدیث کے حوالے سے میں تمہیں ایک عمل بتاتا ہوں، اس کے اوپر عمل کرنا۔ تو اس نے کہا کہ فوراً بتلائیے۔ جب آپ نے فرمایا کہ دیکھو رات بھر جب تم رات میں سو جاؤ تو سونے سے پہلے 2 رکعت نفل نماز اللہ کی بارگاہ میں پیش کرو، صلاۃ التوبہ پڑھو، اللہ کے سامنے گڑ گڑاؤ، معافی کے طلبگار بن جاؤ، اپنے سارے گناہوں پر شرمندگی کا اظہار کرو اور اللہ کے سامنے رو، اتنا رو کہ تمہاری آنکھوں سے آنسو نکلے اور نکل کے نیچے گرے، تم ان آنسوؤں کو جمع کرتے رہا کرو۔ میرے محترم بزرگوں دوستو، اس نے کہا کہ ان آنسوؤں سے کیا ہوگا؟
تو آپ نے فرمایا قسم پروردگار عالم کی، جہنم کی آگ کو اگر کوئی چیز بجھا سکتی ہے تو وہ آپ کے آنسوؤں کے 2 قطرے ہیں، ان آنسوؤں کو جمع کر کے اپنے ہاتھ پہ لگاؤ، پھر چند دن میں میرے پاس آنا۔ میرے محترم بزرگوں دوستوں، چند دنوں کے بعد وہ حضرت کی خدمت میں آیا اور عرض کرنے لگا، اللہ کا بڑا فضل رہا، کرم رہا کہ آپ نے ایسی تجویز بتائی، میں نے اس کے اوپر عمل کیا کہ جب کبھی میں اللہ کی بارگاہ میں ہاتھ اٹھاتا، اپنے آنسوؤں کو گراتا اور ان آنسوؤں کو لے کر اپنے ہاتھ پہ مل لیتا۔ آج اللہ نے مجھے اس بیماری سے شفا یاب فرما دیا۔ تو میرے محترم بزرگوں دوستوں، ہمارے آنسوؤں کی قدر اور قیمت اتنی زیادہ ہے، ہم یہ نہ سمجھے آج رونے نہیں آتا، رونے جیسا چہرہ بنا لیں، اپنی کیفیت بنا لیں۔ بھئی رونا کیوں آئے گا؟ ہمارے دلوں کے اندر دنیا کی محبت بیٹھ گئی، اسی لیے رونا نہیں آتا۔ اگر دین کی فکر، آخرت کی فکر، جہنم کا ڈر، اللہ کے عذابات کا ڈر، اللہ کی پکڑ کا ڈر، اگر اللہ کی ستاریت اور اللہ کی قہاریت کا ڈر اگر ہمارے دلوں میں رہتا تو ہر دعا میں ہمارے آنسو نکل جاتے۔ اسی لیے فرمایا گیا منت سے، سماجت سے، عزت سے مانگو، منت سے، سماجت سے، عزت سے مانگو، بندے ہو رب کے تو رب سے مانگو۔ آج ہم کو رب سے مانگنا ہے، سب سے نہیں مانگنا ہے، صرف اور صرف رب سے مانگنا ہے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا گو ہوں کہ رب العالمین ہم تمام کو، ساری امت مسلمہ کو جہنم کے عذاب سے ہم سب کی حفاظت فرمائے۔ مولا کریم مرنے سے پہلے ہماری زبان پر کلمہ طیبہ جاری و ساری فرمائے۔ وصلی اللہ تعالی علی النبی الکریم والحمد للہ رب العالمین۔